بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة يونس، الف لام را، تلك آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں حکمت سے لبریز کتاب کی. اکان للناس عجبا، کیا انسانوں کے لیے یہ کوئی عجیب بات ہے کہ کائنات کا مالک ان کو بتائے کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا، اور یہ بتانے کے لیے وہ ان میں سے ایک انسان کا انتخاب فرما لیا کرے کہ جس پر وہ سارا کچھ وحی کر دیا کرے کہ اس کائنات کے پیچھے کیا ہے، کیا حقیقتیں ہیں، اور وہ ان کو خوب خبردار کرتے کہ یہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں لاکھوں سوال خود اس کے اندر سے اٹھ رہے ہیں. یہ کہاں سے آتی ہے اور پھر کیوں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے تو وہ اور کیا کیا کچھ پیدا کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے. اور یہاں یہ نبی امیدیں دے دے کہ ایسا گھپ اندھیرا ہے یہ کائنات، موت کا بلیک ہول نگلتا جا رہا ہے سب انسانوں کو. بدترین نا امید ہے وہ شخص جو اپنے مالک سے واقف نہیں ہے. تو اس پروگرام کے تحت حکمت سے لبریز یہ کتاب جو ایک رسول پر اتاری جاتی ہے وہ ان کو یہ بتا دے. تعجب کی بات ہے کہ کیا کچھ ہے ان کے رب کے پاس، صرف اگر یہ اس کی قوت اور دانائی اور اس کی رحمت کے یہ سب آثار جو وہ ان کو پڑھانا چاہتا ہے پڑھ لیں اور اس پر اپنے ایمان کو پختہ کر لیں. تو کیا کچھ ہے ان کے رب کے پاس. ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایک نہایت خوب اعلیٰ مقام ٹھکانہ ان کے رب کے ہاں ان کا انتظار کر رہا ہے. اور چونکہ رسول وہ بے شمار معجزات اور آیات اور نشانیاں اپنے پاس رکھتا ہے جن کی وجہ سے عقل دنگ ہوتی ہے، تو خود یہ کہتے ہیں کیونکہ ماننا نہیں ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک جادوگر ہے کھلا. دیکھو اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ خبردار رہو، تمہارا پروردگار فی الواقع وہ ہستی ہے جس نے یہ سارے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر وہ اپنے تخت پر مستوی ہوا اور وہاں سے وہ پورے معاملے کا انتظام فرماتا ہے اپنی قوت اور اپنی مرضی اور اپنی منشا سے. اور اتنی قوت ہے اس کی مرضی کی اور اس کی منشا کی، کسی بڑے سے بڑے کے پاس مجال نہیں ہے کہ اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو جائے اور اس کے آگے شفاعت کرے سوائے یہ کہ اس کی اجازت اور اس کے اذن سے ہو. یہ ہے تمہارا پروردگار، سو اس کی رضا جوئی کر لو، اس کی پوجا پرستش، اس کی طمع، اس کی چاہت، اس کی امید کر لو. یہ سمجھنے کی بات ہے اگر تم سمجھ جاؤ. اور پھر یہ کوئی احسان تھوڑی ہے تمہارا کسی پر. بات یہ ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور یہاں سے پلٹ کر اس کے پاس تم کو جانا تو ہے. اب دیکھو یہ ایک تخلیق تھی جو تم نے دیکھ لی، یہ بلا شبہ اس کی ہے، اور اگر اس کو پہچان چکے ہو ثم یعیدو تو وہ اس کو پھر ایک نئے سرے سے یقینی طور پر پیدا کر لینے والا ہے. ہاں یہ زندگی مختصر اس نے پیدا کی تو اس لیے کہ تم اس کے اندر عمل کر لو، اور ایک اور زندگی وہ پیدا کرے گا تو اس لیے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وہ جو لوگ طمع کر رہے تھے اپنے پروردگار کی، آس کر رہے تھے، رخ کر رہے تھے اس کی طرف کو، انہوں نے اپنا آپ دے دیا تھا اس کو، تو ان کو وہ پھر انصاف کے پیمانوں کے ساتھ خوب ان کو نوازے اور
ان کو بدلہ اور جزا دے۔ اور دیکھو یہ اتنی سنجیدہ بات ہے جو حکمت سے لبریز اس کتاب کے ذریعے سے تم تک پہنچائی جا رہی ہے اور رسولوں کے ذریعے سے تمہیں بتائی جا رہی، اتنی یہ سنجیدہ بات ہے کہ جو اس کو جنہوں نے یہ موقع گنوا دیا اور اس پروردگار کے آگے جھکنے پر راضی نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر کھولتا پانی ہے اور درد سے بھرا ہوا عذاب ہے، اور جرم ان کا صرف ایک ہے کہ یہ جو دنیا تھی، اس جہان کے اندر جو خدا کو پہچاننا تھا اور اس کے جو اسباب اس نے کائناتی آیات کے ذریعے سے اور رسالت کی آیات کے ذریعے سے مہیا فرمائے تھے، ان کے اندر رہتے ہوئے اس کو نہیں مان کر دیا۔ یہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے روز تمہارے لیے یہ سورج چڑھاتا ہے، یہ تابناک، یہ روشنی لے کر آنے والا یہ سورج، اور پھر وہ روشنی دینے والا چاند، اور پھر دیکھو ان کی جو منزلیں ہیں، ان کے جو اسٹیشنز ہیں چاند کے، وہ کتنی باریک بینی سے اس نے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، کیا میجرمنٹس ہیں کہ جن سے پھر تم اپنے سالوں، مہینوں، دنوں کا حساب کرتے ہو، حتیٰ کہ ایک ایک منٹ اور سیکنڈز کا حساب ہوتا ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، دیکھو یہ اس نے یوں ہی پیدا نہیں کر دیا ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لو، اس کو کسی کی کاریگری اور اس سے اس کا کچھ مقصد ماننے پر آمادہ نہ ہو۔ وہ بار بار تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے، اور خبردار رہو کہ یہ جو ہے نا رات کا آنا، پھر دن کا آنا، پھر ایک دن آیا، پھر وہ ایک دن گیا، اور اس کے اندر عمریں بیتی، نسلیں گزریں، بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ ریپلیس ہو جاتی رہیں، آنے والے آتے رہے، جانے والے جاتے رہے۔ اس کہانی کے اندر بڑا کچھ ہے، یہ دن کا آنا، رات کا چلا جانا، اور یہ جو کچھ بکھیر رکھا ہوا ہے آسمان کے اندر، بے شمار تخلیق کی صورت میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈر جانے والے ہوں۔ ہاں، وہ لوگ کہ جن کو اتنا کچھ کھایا، اس کا اتنا کچھ اس کا انہوں نے اڑایا، براجمان ہوئے بیٹھے ہیں، اپنی صحت سے لے کر، اپنی عافیت سے لے کر، اپنے وجود سے لے کر، اپنے رزق سے لے کر، اپنی یہ جو سانسیں ان کو ملتی ہیں اس سے لے کر، وہ سارے لطف مزے، مطلب ایک بار کبھی ان کے اندر شکر مندی نے جنم نہیں لیا، اس پروردگار کا نہیں پوچھا، گویا یہ اس کے مالک ہیں۔ تو جن لوگوں نے اتنی ساری نعمتوں اور احسانات کے خالق کی رجا نہیں کی، اس سے ملنے کی امید نہیں رکھی، اور وہ اس دنیا فانی پر ہی ریجھ کے پوری طرح مطمئن ہے اسی کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ بس یہی مل جائے، تو یہ لوگ اللہ ہماری آیتوں سے سراسر غافل اور بے توجہ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور دیکھو جنہوں نے یہ موقع سنبھال لیا، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی بدولت خدا ان کو ان کے راستے دکھاتا چلا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں ایک بار اگر قدم رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ جو پہلی بار جو ہاں کی تھی، اس کی بدولت خدا آگے سے آگے سے آگے تمہیں راستے دکھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایمان کی بے شمار منزلیں تم چڑھتے چلے جاؤ گے اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہوئی ہے کہ آخرت کے اندر ایمان کی بدولت ان کو راستے ملتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت جا پہنچیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات جن کے نیچے ندیاں رواں ہیں، وہاں وہ تشریف فرما ہوں گے۔ دعواہم فیہا
سبحانک اللہم، ان کے بار بار زبان پر جو ایک شے آئے گی وہ یہ ہے کہ تسبیح پروردگار کی، حمد اس پروردگار کی، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ضیافت جو ہے ان کی خیر مقدمی کلمات خدا کی طرف سے سلام ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی بات ختم ہوگی تو اس پر کہ سب تعریف، ستائش، پرستش اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ دیکھو یہ جو تم خیر کے لیے جلدی کرتے ہو، کبھی خدا تمہارے شر کے لیے اتنی جلدی فرما دے تو تمہارا سب معاملہ پل کے اندر ختم ہو جائے، تو ہم چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے، ان کے سرکشی کے اندر سرگرداں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لگ جاتا ہے پکارنے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، وہ لیٹا ہوا، وہ کھڑا ہوا، وہ پڑا ہوا، وہ بیٹھا ہوا، لگا ہے خدایا خدایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اختیار کا مالک ہے اور یہ سراسر بے بس ہے۔ پھر جب ہم اس کو اس تکلیف سے نکال دیں تو یوں ہو جاتا ہے جو گویا کبھی اس نے خدا کو بے بسی سے نہیں پکارا، کبھی ایسا بڑا ہے اس کو تو یہ تو کسی کا ضرورت مند ہے ہی نہیں۔ کفر کا اصل الاصول کیا ہے؟ الرآہ استغنا، کسی ایک پل کے لیے بھی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی رحمت کی، کسی کے فضل کی۔ تو یوں ہو گیا کہ کبھی اس کو پکارا نہیں ہے۔ تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ جو مسرفین ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والے، ان کے لیے صرف مزین کر دیے جاتے ہیں، ان کے سیاہ ترین کرتوت ایسے ان کو خوبصورت لگتے ہیں، پوز بنا کر وہ اس جہان کے اندر اتراتے ہیں۔ اور دیکھو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بے شمار بستیوں کو، نسلوں کو تم سے پہلے ہم تباہ کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی حد کر دی تھی، اور جب رسالتیں، رسول بینات کے ساتھ ان کے پاس آ چکے تھے اور وہ ایمان کر دینے والے نہیں تھے، تو اسی طریقے سے ہم تو مجرموں کو بدلا دیتے ہیں۔ اور ہاں اب دیکھو اے لوگوں جن کے اوپر یہ قرآن اترا ہے، قرآن کے زمانے کے لوگوں، اب البتہ تم کو ہم نے اس زمین کا جانشین بنایا ہے ان ساروں کے بعد، اور صرف اس لیے کہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بہت کھلی، بہت واضح، بہت روشن، تو ان میں سے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی کوئی آس نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، یہ کوئی اور لے کر آؤ یا اسی کو کچھ بدل دو۔ یہ ایک بڑی خلقت ہے جو قرآن سے بھی وہی سننا چاہتی ہے جو ان کی اپنی خواہش ہے۔ یہ پک اینڈ چوز کرنے والے، اور بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دین کی شرح کرنے والا، تفسیر کرنے والا، بتانے والا بھی پھر ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ تو گویا یہ ہے کہ خدا میری شرطوں پہ پورا اترے، رسول، ہدایت، سارا کچھ وہ جو میری شرطوں پہ پورا اترتا ہو۔ تو کہنے لگے کہ قرآن ہمیں کو اور لا دے، یہ اسی کے اندر کچھ ہماری جو چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ سموتے ہوئے تم اس کے قل ما یکون لی ان ابدلہ، کہو کہ یہ میری مجال نہیں ہے کہ میں اس قرآن مجید کو بدل دوں اپنے پاس سے، میں تو سراسر اتباع کرنے والا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک حریص ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ بات کہ جو مجھ پر اترتا ہے سراسر میں اس کا متبع اور پیروکار ہوں، اور میں تو بے حد و حساب ڈرتا ہوں۔ خود نبی سب سے خدا سے واقف کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کر لوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، کہو ان کو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کہاں تم کو یہ قرآن پڑھ کر سناتا، اور کہاں خود مجھ کو پتہ چلتا کہ یہ قرآن مجید کیا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو
میں تمہارے مابین ایک لمبی عمر رہا تو ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اب اللہ پر بالکل جھوٹ باتیں گڑے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا چلا جائے۔ اب دیکھو ایسے مجرم اللہ کے ہاں کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اور جرم کیا ہے ان کا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو اپنا کارساز، اپنا معبود بناتے ہیں جو ان کے نفع اور نقصان کے بالکل مالک نہیں ہیں، اور ان کو یہ زوم یہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والی ہیں، اللہ ہمارے بارے میں ان کی بات ہر حال میں سنتا اور مانتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی یہ حیثیت نہیں رکھی سوائے، جیسے پہلے کہا کہ سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت اور اس کے اذن سے ہو۔ کہو کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دینے چلے ہو، اللہ کو پڑھانے چلے ہو؟ معاذ اللہ، جو اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا اب تک، نہ آسمانوں کے اندر نہ زمین میں، پاک ہے وہ، بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور دیکھو یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی جماعت، ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کتاب اور رسالت اتاری۔ یہ ایک مضمون ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر ہم اس کو بیان نہیں کر پائے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب اتاری ہے اور رسول بھیجے ہیں، اور اللہ کا انسانوں کے اختلاف کر دینا یہ اس کی دو سطحیں ہیں۔ ایک ہے رسالت، جس کے ذریعے سے اللہ ان کا فیصلہ کر دے، اس میں آپ کو لازماً پوزیشن لینی ہے، رسول کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور بالکل پورے یقین کے ساتھ کہیں کہ رسالت کے ذریعے سے جو فیصلہ ہو چکا انسانوں کے اختلاف کا وہ سراسر حق واجب الاتباع ہے، اور ایک ذرہ امکان نہیں اس بات کا کہ یہ غلط ہو۔ اور جتنے لوگوں نے رسالت کا فیصلہ جو دراصل خدا کا کیا ہوا ہے قبول نہیں کیا ہے، وہ سراسر ضلالت، جہالت، گھاٹے، خسارے کے اندر ہے۔ تو اور ایک وقت تک تو یہ کتاب کے فیصلے کو ہی سراہتے چلے جاؤ، اس پر ہی فریفتہ ہوتے چلے جاؤ، باری صدقے ہوتے چلے جاؤ، اور پورے وثوق کے ساتھ اس فیصلے کے جو تقاضے ہیں ان کو ادا کرو، یہاں تک کہ اس فیصلے کی بنیاد پر کسی وقت اگر یہاں تک معاملہ چلا جائے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، خدا کے متعلق یہ دو گروہ جو اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ جان ایک دوسرے کی لینے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں جان دینے تک چلے جائیں، تو بھی یہ ہے تو رسالت کے فیصلے پر اس درجے کا وثوق ہے۔ اور خدا کا فیصلہ انسانوں کے اس اختلاف کا ایک دوسری سطح پر ہوگا جس کا نام قیامت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت پر ہوگا، اور اس سے پہلے انسانوں کو لازم ہے کہ رسالت والا جو فیصلہ ہے اس کے آگے انسانوں کو اختیار دیا جائے، اور یہ بار بار کہیں جی بتاؤ جی کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، لے آؤ جو عذاب لے آنا ہے، لے آؤ خدا کو، بتاؤ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، فیصلہ ہو گیا، ماننے والوں نے مان لیا، تکذیب کرنے والوں کو موقع اور چھوٹ اور مہلت ہے کہ وہ اس کی تکذیب کرنا جائیں تو کرتے رہیں۔ تو البتہ ایک فیصلہ جو ہونا ہے، جو قیامت کا فیصلہ ہونا ہے خدا کا انسانوں کے اختلاف کا، تو وہ البتہ ایسا ہے کہ اس کے بعد نہ کسی کے بولنے کی الیوم نطمس علی افواہہم وتکلمنا ان کی زبانیں بھی بند ہیں، ان کا وہ کو بول بھی نہیں سکتے ہیں، سب جو ہیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، اور ندامت جو ہے وہ ان کے چہروں پر ہے، اور سوائے دوزخ کے ان کو کچھ نہیں ہے۔ اور یہ قیامت کے فیصلے کا البتہ کافر کو فائدہ نہیں۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فیصلہ وہ جو ہے نا، جی تم کون ہوتے، خدا نے فیصلے کرنے، ہاں وہ فیصلے جس کے بعد بولنے کی گنجائش تمہاری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ فیصلے لا ينفع الذین کفروا ایمانہم۔ تو قیامت کا فیصلہ ہونا تو کمال کا ہے، کمال کا فیصلہ ہونا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کافر کو اس کا فائدہ نہیں،
ٹھیک ہے، نہ ماننے والے کو اس کا فائدہ نہیں، حتیٰ کہ جس نے مان بھی لیا، جو ماننے والا بھی ہے، تو اس کو اس کا کوئی نہیں کہ اس سے وہ اب کچھ کر لے گا، کچھ حاصل، وہ تو جو ہو چکا سو ہو چکا. تو اس وجہ سے یعنی بے حد اہم ہوگا قیامت کا فیصلہ، لیکن بے حد اہم ہے کتاب کا فیصلہ اور رسالت کا فیصلہ. تو یہ ہے کہ پوری انسانیت کا ایک جماعت ہونا، پھر ان کا اختلاف ہو جانا، اور اس اختلاف کے فیصلے کو کتاب کا آنا، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کا فیصلہ کرنے کو رسالتوں کا آنا، جس کو کافی جاننا ایمان ہے، جس کو کافی جاننا اور اس کے علاوہ کچھ ضروری نہ ماننا، ٹھیک ہے، تو یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے. یہ انسان کی سورۃ یونس کے اندر انسان کی سرکشی اور جو ایک موقع دیا گیا تھا، یہی رسالت کے فیصلے کے ذریعے سے، یہ رسولوں کو بھیج کر خدا کے خطاب کے ذریعے ایک ایسا کمال کا موقع عطا کر دیا گیا تھا کہ بہشت جو آسمانوں سے بڑھ کر وسیع و عریض ہے کہ تم کو مل جائے، ٹھیک ہے، اور ایک ابدی لافانی کبھی نہ ختم ہونے والا جہان تم کو حاصل ہو جائے، اور جو من کی مرادیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسا اعلیٰ موقع لوٹ رسالت کے ذریعے سے مچا دی گئی، دلوا دی گئی ہے کہ لوٹ لو جو لینا ہے. اس موقع کو گنوا دینا اور کہنا کہ مجھے تو کچھ اور چاہیے، میرے مزید کچھ تقاضے ہیں، تو مجھے تو یہ دلائل ہی کافی نہیں لگتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے بھیج دیا ہے رسالتوں کے ذریعے تو بالکل کافی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شے نہیں ہے، کوئی بات کرنی ہے تو اور کرو، کچھ مزید لے کر آؤ. تو مزید تو پھر کیا ہے؟ اس کا نام تو قیامت ہے. مزید پھر کیا ہے؟ اس کا نام تو جہان کے اندر بھی وہ عذاب ہے جس کے بعد پھر تمہارے ایمان لانے کے سارے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. مزید تو پھر وہی ہے، تو اس کے علاوہ کچھ مزید نہیں ہے. تو سورۃ یونس کا یہ جو موضوع ہے انسان کی سرکشی اور بندگی کو اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہونا اور موقع کو گنوا بیٹھنا، اور پھر جب موقع چلا گیا تو پھر رونا اور پھر کہنا کہ ہیں کچھ ہو سکتا ہے کہیں اگر اب مجھے موقع دے دیا جائے، جب کہ خدا پھر وہ موقع نہیں دیتا ہے. تو کچھ تو انسان کا جو ہے وہ غیب کی اوٹ سے خدا کو جو محسوس کرنا، ماننا، خدا کی اشارے، خدا کی نشانیاں، خدا کی پکڑ، خدا کی قوت، خدا کی طاقت، اس کا انکار کرنا. تو اس کے کچھ مظاہر جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. یہ سمندروں میں چلتے ہوئے یہ طوفان آتے ہیں اور نعمتیں اس کو ملتی ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ناشکری سے برا حال ہوتا ہے. جبکہ خدا اس کو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ دعوت دے رہا ہے، دعوت نامہ بھیجا ہے رسالت کے ذریعے سے. رسالت دعوت نامہ ہے انسانیت کو الی دار السلام، کہ آؤ میرے ایک سلامتی کے گھر میں، کمال گھر ہے تمہارے لیے جو ایک ابدی زندگی کے لیے میں نے بنایا ہے، تمہاری رہائش کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. البتہ یہ جو دل والے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو ہی اس کی ہدایت فرماتا ہے. تو یہ ہم اختصار کرتے ہوئے سورۃ یونس کا ہم نے کہا جو ایک بنیادی زمین ہے تو وہ انسان کی سرکشی اور موقع کو گنوا بیٹھنا، اور جب موقع چلا جائے تو موقع مانگنا. تو یہ جو موضوع ہے یہ چلتا جا رہا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ. اتنی چھوٹی ہے یہ زندگی کہ جس دن ان کو قیامت کے روز حشر کیا جائے گا اور زندہ کر کے اکٹھا کر لیا جائے گا، تو اب یہ آپس میں مل رہے ہیں تو یوں ہیں كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ جیسے یہ رہے ہی نہیں ہے سوائے دن کے 1 گھنٹہ، دن کی 1 گھڑی بس یہاں پر رہے تھے. رہے کب ہیں ویسے؟ مطلب ہمارے کہتے ہیں کہ قیامت کو جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ دنیا تو تھی ہی نہیں.
اتنی بڑی لگتی ہے آپ کو، یہ بڑے مزے سے آپ آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں اس کی خاطر، جبکہ یہ ہے کہ یہ آخرت کو یہ کہ یہ تھی ہی نہیں، تھی کہاں یار، رہ ہی نہیں ہے، دنیا تو کہاں تھی، تو کوئی دن کی ایک گھڑی ہوگی۔ تو اہل علم نے کہا کہ وہ تو آخرت کو تو جو حال ہوگا وہ تو معلوم ہے کہ جب وہاں پر اللہ رحم کرے وہ ہال سے برا حشر ہو انسان کا، ویسے ہی یہ ہے کہ یہ جس بندے نے اب تک جو ہے نا 40 سال 50 سال 60 سال گزارے، اسے کہیں تو ذرا کہ کیا ہے، کہتا ہے یار پتہ ہی نہیں چلا گزر، سبحان اللہ، دنیا کی اصل حقیقت پتہ ہی نہیں چلا گزر کے، کأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار، رہے ہی نہیں یار سوائے کو دن کی وہ ایک گھڑی ہوا ہوگا، یتعارفون بینہم، ان میں سے بس ایک دوسرے سے متعارف ہی ہو پائیں، یہ کون ہے یہ کون ہے، بس اتنا ہی پتہ چلا ہے، باقی تو پھر کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہ جو ہے نا جو ان کا یہ حال ہے، اصل کیا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کی ملاقات، خدا کے ساتھ آمنا سامنا ہونا، خدا سے جا ملنا، اس بات کو جنہوں نے جھٹلا لیا، سب سے بڑا گھاٹا خسارہ پانے والے وہ ہیں، اور ایسوں کو ہدایت کہاں ملتی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب جو ہم ان کو جو وعیدیں سنا رہے ہیں نبی، اگر اس کا کچھ حصہ ہم تیرے جیتے جی تیری زندگی کے اندر ہم دکھا دیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، تاکہ تم کو ہم اٹھا بھی لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یہ کہاں جائیں گے، ان کو تو لا محالہ ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید، پھر جو یہ کرتے رہے تھے اللہ اس پر گواہ تھا، علی ما یفعلون، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، قاعدہ صرف اتنا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول مبعوث فرمایا جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ چکا ہو، آ جائے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر انصاف کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم ان پر نہیں ہوتا ہے۔ اور ادھر کیا ہے، وہی کہ جو موقع تھا وہ تو ایسا اس سے فائدہ لینے کی بجائے اس کا ٹھٹھا، اس کا مذاق، یہ تو کچھ ہے، وہ یقولون متی ھذا الوعد، اچھا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ کچھ ہو جائے گا تو وہ کب ہوگا، اگر پیغمبروں تم سچے ہو، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، سبحان اللہ، یہ ہے داعی، یہ تو سراسر عبادت گزار ہے، یہ اس کو تو اتنا بھی نہیں کہ اتنا زیادہ کھول رہا ہے ہر شخصی کا خون، ایسا تکبر دیکھ کر اور ایسا کفر دیکھ کر، اور بار بار چیلنج کر رہا ہے وہ، اور یہ وہ نبی ہے کہ جس کو پورا یقین ہے، تاکہ اللہ نے بے شمار نشانیاں اس کو دکھا رکھی ہوئی ہیں، تو البتہ یہ ہے کہ تیرا مقام سراسر بندگی ہے، تو جو بھی کر رہا ہے یہ ہے، اور ان کا رب ہے، تیرا تو صرف اتنا تھا کہ جو مہم سونپی گئی ہے تو اس کو تو کہہ، مجھے تو خود کوئی زور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کسی نفع نقصان کا اپنی جان کے لیے، سوائے یہ کہ جو اللہ خود ہی چاہے۔ بات یہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے اللہ نے کچھ مقررہ وقت رکھا ہوتا ہے، اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ اجل آ پہنچے، وہ وقت میعاد آ جائے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو پھر البتہ ایک گھڑی بھی مانگیں تو نہیں ملتی، اور ایک گھڑی جو ہے وہ پہلے بھی نہیں آتی۔ کہو ان سے، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، تمہارے رات کو جو ہے رات کے وقت تم پر عذاب آ پہنچے یا دن کو آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس کی جلدی مچانے کی ضرورت کیا ہے تم کو، ثم اذا ما وقع آمنتم به، اچھا جب وہ عذاب آ جائے گا پھر کہو، پھر ایمان لے آؤ گے، الآن، کیا اب، یہ وہی لفظ ہے جو آگے چل کر فرعون کے قصے میں بھی آپ پڑھیں گے، الآن، اچھا تو اب، وقد کنتم به تستعجلون، جبکہ اس سے پہلے تم نے بے حد جلدی مچا رکھی ہوئی تھی، تو یہ ایک ایسی شے ہے کہ وہ اس چیز کو مانگ رہے ہیں، کیونکہ جو عذاب ہے نا، چاہے دنیا کا آخری جو عذاب ہوتا ہے جو کہ مخصوص لوگوں پر آتا ہے، سب تکذیب کرنے والوں پر نہیں آیا، تو آج بھی بے شمار لوگ نہیں مانتے انبیاء کو، لیکن ضروری تو نہیں کہ ان پر وہ دنیاوی عذاب آ جائے، تو وہ تو جو انبیاء کے سامنے جو ہیں وہ امیجیٹ جو ان کے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر آتا ہے، اور ایک تعداد پر آتا ہے، اور اس وجہ سے آتا ہے کہ بعد والے پھر
برسوں تک اور صدیوں تک وہ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو دنیاوی عذاب ہے جو آتا ہے تو وہ تو ان کے لیے تو وہ تباہی ہوتا ہے، لیکن بہت ساروں کے لیے وہ رحمت ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا رسولوں کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل رہتی دنیا تک کے لیے قائم ہوگی۔ تو دنیاوی عذاب ہے تو جن پر آیا ان کو تو فائدہ نہ ہوا، اور جو اخروی عذاب ہے وہ تو جب آ گیا تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل چیز جس کو سورۃ یونس بار بار انسان کے سامنے رکھتی ہے کہ دیکھ، موقع سنبھال لے، تیرے لیے بہت اچھا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، ہر وہ نفس جس نے ظلم کما رکھا ہے، اگر اس کو ساری زمین کی دولت مل جائے نا، سبحان اللہ کی عبادت کتنی بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر بھی کیسی بری چیز ہے۔ پورے جہان کی دولت ہو اس کے پاس تو ایک ذرہ یہ انسان جو کسی کو 10 روپے دیتے وقت 20 بار سوچتا ہے، پورے جہان کی دولت دے ڈالے تو کہے کہ کسی کیسے میری جان بخشی ہو جائے، تو اللہ کا نام لینا اتنا بڑا ہے، اور اللہ سے محبت کرنا اور اس کا خوف رکھ لینا جتنا انسان کے بس میں ہے ایسی بڑی چیز ہے۔ وہ اثر ندامت لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب اپنی آنکھوں دیکھ لیں تو اب وہ لگیں گے ندامت کو چھپانے۔ وقضی بینہم بالقسط، کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ان کا کیا جا چکا ہوگا، وہم لا یظلمون، کوئی ان کا حق نہیں مارا جا رہا ہوگا۔ خبردار رہو، ان للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کا جو کچھ ہے خدا کی جاگیر ہے۔ یہ ایک بہت موٹی بات ہے جو تم کو بتائی سمجھائی جا رہی ہے، اور رسالتیں دراصل اس کا لب لباب یہ ہے کہ زمین کا مالک تم سے بول رہا ہے، زمین کا مالک تم سے کلام پر، زمین کا مالک یہاں رہنے کے لیے تم سے اپنی شرطیں ذکر کر رہا ہے، تو جس کا کھاتے ہو وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو یہی ہے الا ان وعد اللہ حق، خبردار رہو کہ خدا کا جو وعدہ ہے جو رسالتوں کے ذریعے سے تم تک پہنچایا گیا ہے بالکل حق ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، یہ زندگی، یہ موت، یہ بڑی کمال ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ وہ ہے جو یہ زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ بار بار کا سبق، اے انسانوں تمہارے پاس ایک کمال واضح آیا ہے، یہ کائنات کے متعلق بڑے بڑے سوالات، دل کے بہت بڑے بڑے جو خانے ہیں جو بھرنا چاہتے ہیں کسی یقین کی غذا سے، تو ایک ایسی اعلیٰ آواز، اس سے اعلیٰ انسانوں کے لیے کبھی آیا نہیں، وہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ پلتا ہے سینوں میں، معجزن ہے جو کچھ سینوں کے اندر، ہزاروں وسوسے، ہزاروں شک، ہزاروں خیالات، ان ساروں کی تشفی کرانے والی ایک شے، وہدن، اور ایک ہدایت، ورحمہ، اور ایک رحمت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو پھر ایسی شے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت کی خوشی کریں، خوشی کرنے والے، فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے یہ شے جو ان کو فراہم کی گئی ہے۔ اور یہاں عبادت کا ایک موضوع تحلیل اور تحریم، کسی کی ماننا، کسی کے حلال کیے ہوئے کو حلال ماننا، حرام کیے ہوئے کو حرام ماننا، تو یہ معبود کا تصور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے تم میں اللہ، رزق جب اللہ کا ہے تو پھر اس میں سے اس اپنی مرضی سے اس کے اندر حرام اور حلال بنانے مت چلے جایا کرو۔ قل اللہ اذن لکم، پوچھو ان سے، جس کو تم نے حلال کہہ رکھا ہے، جس کو تم نے حرام کہہ رکھا ہے، کہ اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے، اور جو کچھ اس جہان میں خدا سے متعلق ہو رہا ہے اگر اس کی کوئی سند نہیں ہے تو وہ خدا کے اوپر جھوٹ ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا خیال ہے قیامت کے روز
کہ کیسے خدا ان سے پیش آئے گا جو اس کے بہاف پر انسانوں. تو ایک بادشاہ، چھوٹے سے چھوٹا بادشاہ جو ہے، اس نے تم کو مقرر نہیں کیا، تم اس کے بہاف پر لوگوں پر روب جھاڑو، اس کے بہاف پر تم لوگوں سے بات کرو، تو وہ جو تمہارا حشر کرنے والا ہے. تو تصور کرو جتنے جھوٹے مذاہب ہیں اور خدا کی نسبت سے جو کچھ بلا سند بولا بتایا جا رہا ہے، کیا گمان ہے ایسے لوگوں کا کہ جب یہ خدا کے پاس جائیں گے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بہت ہی فضل فرمانے والا ہے انسانوں کے اوپر، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہیں. یہاں ایک مبحث سورۃ یونس کے اندر مراقبہ کا آتا ہے. وما تکون فی شأن، تم جس بھی حالت میں ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور جب بھی جو بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہو، ولا تحملون من حمل، اور جو بھی کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں. ہم اس کو ہم اصل میں شہود کا جو ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں. الا کنا علیکم شہود، ہم تمہارے اوپر حاضر ہوتے ہیں. یہ جہاں سے آپ نے کہا نا کہ اللہ کا حاضر ناظر ہونا. اذ تفیضون فی، جب تم اس کے اندر لگے ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں روپوش رہتا کوئی ایک ذرے جتنا بھی کچھ آسمانوں کے، زمین کے اندر اور نہ آسمان کے اندر تیرے رب سے. ولا اصغر من ذلک، حتیٰ کہ ذرے سے کوئی چھوٹی شے، ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کھلی دستاویز کے اندر لکھا پڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر کہا کہ اللہ کا تقرب اور ولایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے انسانوں کے اوپر حاضر ہونے کے تصور کو دلوں کے اندر زندہ کرنا. اللہ کا اقتدار اور اس کی قوت اور اس کا حاوی ہونا اور اس کی گرفت بندوں پر ہونا، یہ سراسر اس سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس یقین کو اپنے اندر پالا اور ترقی دی جائے کہ اللہ مجھ پر حاضر ہے، مجھ پر گواہ ہے، اور میں اللہ رب العزت کی نظر میں ہوں. تو کہتے ہیں یہاں سے یہ جس نے اس پر محنت کی، اس کا نام مراقبہ ہے. ہمارے اور مراقبہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ پتہ نہیں یوگا ٹائپ کچھ ہے سمجھتے ہیں. نہیں، مراقبہ کا مطلب اللہ کی نظر میں ہونے کا تصور، اللہ کی نظر میں ہونے کا ایکسپیرینس، دل کی وہ حالت جس میں انسان زیادہ سے زیادہ اس یقین سے سرشار ہو جاتا ہوتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں. تو خدا کی طرف توجہ، تو خدا کی طرف توجہ اور خدا کی نظر میں ہونے کی قلبی ایمانی حالت، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہی احسان ہے. یہ جو حدیث جبریل میں کہا نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھنے لگا. فإن لم تكن تراہ، اگر یہ نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اتنا تو ہو کہ فإنہ یراک، وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کا نام ہے مراقبہ. تو یہ احسان ہے. تو عبادت کے اندر مراقبہ جو ہے وہ پیدا کرنا. تو کہتے ہیں اللہ کی ولایت لینا، اللہ کی دوستی لینا. تو ولی کا مطلب کسی کا ہونا. ولا یلی، ہوا یلینی، وہ میرا ہے. انا علیہ، میں اس کا ہوں. ٹھیک ہے. تو کسی کا پھر والی وارث ہونا، کسی کا سگا ہونا، کسی کا اپنا ہونا، کسی کا سہارا ہونا کو، تو یہ سارے معنی جو ہیں ولایت کے اس سے نکلتے ہیں. تو ولا یلی کا اصل مطلب کیا ہے؟ قربت. ولا یلی کا مطلب قربت. ولا یلی کا مطلب کسی کا ہونا. وتولنی فی من تولی، یہ قنوت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ خدایا مجھ کو اپنا بنا لے ان کے مابین جن کو تو نے اپنا بنایا. تو کسی کا اپنا ہونا، تو کہتے ہیں یہ ولایت ہے. تو مراقبہ جو ہے خدا کی نظر میں ہونے کا جو تصور ہے، اور اس کا اقتدار، اس کی قوت، اس کی حشمت، اس کی جو ہے وہ اس کا اقتدار، تو یہ سارے کا سارا دلوں کے اوپر جلوہ گر ہو جاتا ہے. تو یہاں سے انسان کو خدا کی ولایت حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ مراقبہ اور احسان سے متعلق یہ آیت بیان کرنے کے متصل بعد پھر اللہ نے
ولایت کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، تو پھر خبردار رہو کہ جو اللہ کے اولیاء ہو جاتے ہیں نا، جو اللہ کے اپنے ہو جاتے ہیں اور اللہ جن کا اپنا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کوئی شے نہیں رہ گئی، ان کو وہ مل گیا تو کوئی شے نہ رہی پیچھے، اور اگر وہ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا۔ تو لا خوف علیہم، ان کو کچھ اب خوف نہیں ہے کسی شے کا، ولا هم یحزنون، اور نہ کسی چیز کا دکھ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تھے وہ لوگ کہ جو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنے لگے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں انہی کے لیے ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ نظر میں رہے کہ سورۃ یونس ہے، مکی سورت ہے، مسلمانوں کا برا حال ہے، مظلوم ہے، دھتکارے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی ولایت، اور ان کو بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ تمہارے پاس تم خدا ہے تو کچھ تم سے نہیں چھوٹا ہے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اس کے فرمانوں کو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی اگر تم کہیں پالو۔ ولا يحزنك قولهم، اور ان کی باتوں کا بالکل تم کو کوئی دکھ نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، طاقت، قوت، تمکنت، عزت سب اللہ کی ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور جتنے ہیں آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، وہ سب خدا کی رعایا ہیں، خدا کا مال ہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون، یہ جو اللہ کے ماں سوا اوروں کو خدا کا شریک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے یہ کہ ان کے پاس نرا ظن ہو اور نرا اٹکل ہو، کوئی ان کے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ خدا کی قوت یہ کب سے تم پر اوجل ہو گئی؟ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اس نے رات بنائی جس میں تم آرام کرتے ہو، والنہار مبصرا، اور دن یوں روشن کر دینے والا ہر شے کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو سننے والے ہیں ان کے لیے تو اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور انسانوں کی جہالت کے اس خدا کی اولاد تجویز کرنا شروع کر دی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اولاد ہو اس کی، استغفر اللہ، جو ضرورت مند ہے۔ خدا مطلق بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے نا وہ اس کے رشتہ دار نہیں ہو سکتا، وہ اس کی ملکیت ہے، خدا اس کا مالک ہے اور وہ اس کا مملوک ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اچھا تو کوئی دلیل ہی لا دو کبھی کہ خدا نے استغفر اللہ تم کو کسی مستند دستاویز کے ذریعے سے یہ جو تم رشتہ داریاں گھڑتے پھرتے ہو خدا کی، اس کی تم کو خبر دی ہو۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، سراسر جھوٹ ہے جو تم اللہ تعالیٰ پر باندھتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر کچھ مزے ضرور لے لیتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ کر اپنی دکانیں چمکانا اور اپنی مقبولیت بنانا اور اپنے مذہب کی واہ واہ کروانا، اور ایسے ایسے رنگ باندھتے ہیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے پاس آنا ہے ان کو۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، ہم شدید عذاب کا ان کو مزہ چکھانے والے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ جو کہانی ہے موقع گنوا لینا، اس سیاق سے ایک یہاں پر واقعہ یونس علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ خاصی تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر بیان ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک بار تو بظاہر اللہ کو ماننے والوں کے لیے اتنی تاریکی ہو جاتی ہے کہ سوائے ایمان کی روشنی کے کوئی شے دیکھنے کے لیے کافی نہیں، اور یہ ایک شے ہے۔ آج اس طریقے سے شیطان کی قوتیں پورے گلوب کو
تقریباً اپنی تحویل میں لے چکی ہیں، تو بہت سارا اندھیرا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ایمان والے جو ہیں وہ مایوسیاں پالتے ہیں۔ تو بہت ایمان کی کو روشنی ہی نصیب ہو تو البتہ انسان کو خدا کی طاقت اور اس کی قوت پر واقعتاً یقین ہوتا ہے کہ یہ نرا جو ہے اس کی طرف سے کچھ آزمائش ہے، اور وہ صرف اپنے یقین رکھنے والوں کے یقین کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جو قوم کے کچھ جوان تھے نا، یہ جو جس کے نئی جنریشن، یہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا قبول کیا۔ وہ جو بابے تھے، وہ جو دوسرے تھے جن کو ان کی زندگیاں غلامی کے اندر گزری تھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح جو ایکٹیو انداز میں جو ساتھ نہیں دے سکے، الا ذریۃ من قومہ، جو نئی نسل تھی صرف وہی موسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے یقین کر پائے۔ علی خوف من فرعون وملئہم، اس خوف کے باوجود جو فرعون سے اور اس کے جو درباری تھے اور اس کی جو ایلیٹ تھی ملأ، کہ وہ ان کو مصیبتوں اور فتنوں اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، اس خوف کے باوجود وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، تم کیا جانو فرعون کیسا سرکش متکبر جبار بنا ہوا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ تو حدوں سے گزر جانے والا تھا۔ ہاں، تو اس کے باوجود یہ مالک ہے، وہ فیصلہ کرے کہ کتنا آزمانا ہے اس نے ماننے والوں کو۔ بظاہر ساری دنیا خدا کے دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور یوں لگتا ہے خدا تو استغفر اللہ یہاں ہے ہی نہیں کہ۔ تو وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم فی الواقع اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو تمہارا ایمان، تمہارا امتحان توکل کا ہے، اس پر توکل کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے خدایا ہم کمزوروں ناتوانوں کو ان بدکاروں ظالموں کے لیے کوئی فتنہ نہ بنانا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، خدایا نجات دلا دے ہم کو ان کافروں بدکاروں سے۔ تو یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ اپنے قوم کے لوگوں کو مصر کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں وہ اختیار کرواؤ، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے ان گھروں کو ہی اپنی عبادت گاہیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پر خوب محنت کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے حوصلے جوان رکھو۔ یہ جو ہوتا ہے نا شدید تاریکی کے اندر، شیخ ظفر بھی کہتے ہیں کہ صحیح داعی وہ ہے جو لوگوں کو امیدیں دلائے، جو لوگوں کو حوصلے دلوائے، جو خدا کی رحمت پر اور خدا کی نصرت پر اللہ کے فضل اور توفیق سے جو ملتی ہے اس پر ان کا یقین مضبوط کروائے۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارتیں دے، حوصلے دے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، موسیٰ لگا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کہ خدایا میرے رب، تو نے فرعون کو اور اس کی یہ جو ایلیٹ ہے اس کو دنیا کی ساری زینت اور اموال دے رکھے ہیں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، خدایا اس لیے کہ یہ انسانوں کو اس جہان سے اب تیرے راستے سے بھٹکائیں۔ تو یہ یعنی جاہلیت کو اندھے جو ہیں وہ ریسورسز ملتے ہیں، اور پھر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان شعبوں میں خرچ ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی ایمان کی دولت چھینی جاتی ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، خدایا مس کرتے ان کے اموال کو، واشدد علی قلوبہم، اور گرفت کر اپنی ان کے دلوں کے اوپر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ ایک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، فاستقیما، بس تم ڈٹ جاؤ، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تو جو نادان ہیں ان کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ پھر وہ وقت آیا
کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تو لگا دیا پار سمندر کے، جاوزنا بنی اسرائیل البحر، تو فرعون بھاگا ان کے پیچھے اور اس کے سارا لاؤ لشکر بغین پوری سرکشی میں وعدون اور چڑھائی کرنے اور کھا جانے والے انداز سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ بالکل غرق کا وقت آ پہنچا، قال آمنت انہ لا الہ، کیا کرے گا انسان؟ تو جب یہ سارے ہی ہے نا، یہ دنیا ہی ہے، اگر چلی جاتی ہے تو پھر باقی کیا ہے؟ یہ تو خدا کو مانتا تھا، ہاں اس کے سارے سہارے چلے گئے تو کیونکہ اس کے پاس خدا تھا، اس کا تو پھر بھی کچھ نہیں گیا تھا۔ ظالموں، جب تم نے حد کر دی تھی وہ تو پھر بھی کھڑا تھا، لیکن جب تمہارے پاس یہ جہان نہیں رہے گا انشاءاللہ، تمہارے پاس کون ہے پھر؟ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق کا وقت آ پہنچا، لگا پھر ترلے کرنے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان لایا میں اسی خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، یہ جو جن کو غلام کہتا تھا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی فرما برداروں میں سے ہوا۔ الآن، ہاں اب موقع اور موقع، رسولوں پر اعتماد کر لینا اور یہ شرطیں نہ لگانا کہ دکھاؤ مجھ کو، رسولوں کا بذات خود جو ہے سچا ہونا تمہارے لیے کفایت کر جائے، بس کل کہانی کامیابی کی اتنی ہے۔ الآن، ہاں تو کیا اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو حد کر دی تھی تم نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو بڑے فسادیوں میں سے، فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیرا بدن بچا لیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ اپنے پیچھے والوں کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ایک عبرت اور ایک نشانی ہو جائے۔ اس کے باوجود ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ تو سورۃ یونس جو ہے یہ حکمت کے کچھ مضامین جو ہیں وہ، اور موقع اور رسالتوں پر صرف ان کی فیس ویلیو کو لیتے ہوئے یقین کر لینا، اور وہ جو بتا رہی ہیں ان سب کو اپنی آنکھوں دیکھنے کی قید شرط نہ لگانا، اور اس حوالے سے کچھ رسالتوں کی کہانیاں اور کائناتی جو آیات ہیں ان کو بار بار غور کرنا، اور ان کے اندر سے خدا کی قدرت، قوت، قہر، جبروت کے پیغامات پڑھنا، اور اس کی رحمت کے اسباق لینا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ شکر مندی اور اللہ تعالیٰ کی جو احسان مندی ہے اس کو کسی طریقے سے پیدا کر لینا۔ تو یہ موضوع تھا سورۃ یونس کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔